اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ آج آپ کی خدمت میں سب رنگ پاکستان چینل ایک ایسی سٹوری لے کے آیا ہے جو ایسے بچے کی سٹوری ہے کہ جس نے اپنی محنت سے، لگن سے اور کامل جذبے کے ساتھ اپنی منزل حاصل کی۔ ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 8ویں تک تعلیم حاصل کر سکا، اسکول جا سکا، اس کے بعد برادری کے بڑوں کے فیصلے کے مطابق اسے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اسکول نہیں جانا بلکہ دکان پہ کام کرنا ہے۔ یہ بچہ اتنا مؤدب تھا کہ اس نے ادب سے اپنے بڑوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن دل میں جو کسک تھی پڑھائی کی، آگے بڑھنے کی، وہ جاری رکھی۔ اس بچے نے دن کو دکان پہ کام کرنا اور شام کو جا کے پڑھنا، اور پھر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا کہ اس بچے نے بغیر کسی ادارے میں گئے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ اس کے بعد یہی بچہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی کہ ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعلیم یہی بچہ جو ہے وہ بنا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر گجرات اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ناروال، اور پھر تعلیم کی تمام تر ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ سٹوری دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے اور اس محنت کی وجہ سے ہی انسان کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کی اس بچے سے ملاقات کرواتے ہیں جو اب بچے تو نہیں ہیں لیکن ایک بہترین ٹیچر اور بہترین ایجوکیشن آفیسر جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ میری مراد جناب محترم ناصر گمن صاحب سے ہے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی کہانی آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ جی السلام علیکم گمن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، کافی سالوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور الحمدللہ آپ ہمارے بڑے مخلص دوست بھی رہے ہیں اور ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ تو یہ جو آپ کی کہانی میں ابھی اپنے تمام دیکھنے والوں کو سنا رہا تھا، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنی زبانی یہ بات بتائیں جی۔ اچھا، ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہے کہ جس طرح غلام اسواسی صاحب نے بتایا ہے ایسے ہی میری کہانی کا سٹارٹ ہوا تھا۔ میں 8ویں کلاس تک ریگولر پڑھا تھا، بلکہ 8ویں کلاس میں نے وظیفے کا امتحان دیا اور وظیفہ بھی مل گیا مجھے ڈائریکٹریٹ گوجرانوالا کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر گھر والوں نے، ہمارا کمبائن فیملی سسٹم تھا، میرے والد صاحب 3 بھائی تھے، تو اکٹھے ہی ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے ساری فیملی۔ تو انہوں نے ہماری دکان پہلے ہی، وہ میرے ایک چچا جی چلا رہے تھے، گروسری سٹور تھا، کریانہ کی دکان تھی، تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ دکان پہ کام کریں۔ تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کرنے والی تو بات نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے چچا جی جو تھے وہ گھر کے سربراہ تھے، وہی سارے فیصلے کرتے تھے، تو مجھے ان کا فیصلہ ماننا پڑا۔ لیکن میں مان تو گیا، لیکن میرا جو انر تھا، میرا اندر، وہ مطمئن نہیں تھا، میں پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ آہستہ آہستہ کہا لیکن میری سنی نہ گئی۔ پھر میں نے اپنے طور پہ پورا دن دکان پہ کام کرنا، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء تک میں دکان پہ کام کرتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے پھر میں گھر میں پڑھتا تھا، یعنی اپنا جو سونے کا ٹائم تھا اسی میں سے ٹائم نکالتا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو میں پڑھتا رہا، اور پھر میں نے داخلہ پرائیویٹ بھیجا میٹرک کا، اللہ نے کرم کیا، میں فرسٹ ڈویژن میٹرک پاس کر گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری جو خواہش تھی وہ پوری ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر فرسٹ ڈویژن میں نے ایف اے بھی اسی طرح پاس کر لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے سٹی کا ٹیچنگ کا کورس ہوتا ہے سٹی کا، وہ میں نے پاس کر لیا، تو پھر میں ٹیچر لگ گیا، ای ایس ٹی ٹیچر۔ اس وقت ای ایس ٹی ٹیچر 9 اسکیل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، آج کل 14 اسکیل میں ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے ٹیچر لگے ہوئے بھی پھر میں رکا نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے کئی سال، ہر سال ایک ڈگری لی۔ پھر میں نے بی اے کر لیا، بی ایڈ کیا،
بی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے ایم اے کیا. میں ریگولر پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایڈ کرنا چاہتا تھا. اس وقت یہ ایم ایڈ جو تھا وہ پنجاب یونیورسٹی ہی صرف کرواتی تھی, اور وہ 40 سیٹیں تھیں, وہ 40 لوگوں کو داخل کرتے تھے پورے پنجاب میں سے. تو اس میں داخل ہونا اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نے داخلے کے لیے اپلائی کیا, تو وہ میرے چونکہ بی ایڈ میں میری سیکنڈ ڈویژن تھی, باقی میری فرسٹ ڈویژنیں تھیں, تو وہ میرا داخلہ نہ ہو سکا اس سال. پھر میں نے دوبارہ بی ایڈ کیا, پھر میں نے فرسٹ ڈویژن میں بی ایڈ پاس کیا, تو میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ایم ایڈ میں, پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ IER میں. تو وہاں بھی میں نے اللہ نے کرم کیا, ایم ایڈ میں نے یونیورسٹی میں 4تھی پوزیشن لے لی. تو اس وقت میں ESD ٹیچر تھا. پھر میں نے 1-2 سال ٹھہر کے پھر میں نے ایم فل میں داخلہ لے لیا, میرا داخلہ ہو گیا. پھر میں نے ایم فل بھی کر لیا A گریڈ میں, 75% میرے اس میں مارکس تھے. تو ساتھ ہی میں نے پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کی. پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ڈائریکٹ محکمہ امتحان لیتا ہے اس میں نے امتحان دیا, اور میں 17 اسکیل سے ESC سے ڈائریکٹ میں ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر سلیکٹ ہو گیا, اور میری اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول بھوپال والا میں ہو گئی. تو میں نے 5 سال وہاں رہا. پھر مجھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ EDO ایجوکیشن آفس سیالکوٹ میں لگا لیا گیا. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ پورے ڈسٹرکٹ کی وہ پوسٹ ہوتی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل برانچ. وہ میں نے 3 سال کام کیا. پھر میں نے دوبارہ مقابلے کے امتحان کی پوسٹیں آئیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی, اور وہ میں نے اس کی بھی تیاری کرنا شروع کی. اس کا داخلہ بھیجا, تو میں ایز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر 18 اسکیل میں ڈائریکٹ سلیکٹ ہو گیا مقابلے کے امتحان میں. جی ماشاءاللہ گھمن صاحب, آپ کی داستان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ منفرد داستان ہے, اور ایک کامیاب آدمی جب اپنی داستان سنا رہا ہوتا ہے تو اس کا ماضی اس کے لیے قابل فخر ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ خواب جو تھے وہ آپ پہ پورے ہوئے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ سیالکوٹ رہے, اس دور میں بھی آپ سے ملاقات کرتا تھا. اس کے بعد آپ کون کون سے اضلاع میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہے, اور آپ کی کیا خدمات رہی وہاں پہ؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے بعد میں تھوڑے عرصے کے لیے ایک ہائی اسکول میں پرنسپل کے طور پر میری پوسٹنگ ہو گئی. تو وہاں میں 7-8 مہینے میں رہا. گورنمنٹ ہائی اسکول روڈس تھا وہ. تو وہاں سے پھر مجھے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ناروال لگا دیا گیا, ڈسٹرکٹ ناروال میں سیکنڈری ایجوکیشن میں. تو وہاں تقریباً 2 مہینے میں نے کام کیا. تو پھر میری پوسٹنگ ہو گئی, ٹرانسفر میری ہو گئی گجرات میں. تو گجرات پھر میں تقریباً 2 سال تو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہا. پھر ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہیں وہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی, اور مجھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری کے طور پہ چارج دے دیا گیا. پھر میں نے کچھ عرصہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پہ کام کیا. تو ساتھ ہی ہمارے جو CO ایجوکیشن تھے وہ میری ورکنگ سے خوش تھے. انہوں نے مجھے ساتھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی کا بھی چارج دے دیا. 3 سال میں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی کے طور پہ بھی ایڈیشنل طور پہ وہاں پہ کام کیا. تو گجرات میں نے 5 سال ایڈمن پوسٹ پہ کام کیا. تو وہاں سے پھر میں ریٹائر ہو گیا. میں 60 سال جب میری ایج پوری ہو گئی تو پھر سپر انویشن اسے کہتے ہیں, تو میں سپر انویشن پہ وہاں سے ریٹائر ہو گیا ایز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے کام کے دوران لوگوں سے سب سے بڑا نام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے 2.5 سال ریٹائر ہوئے ہو گئے ہیں. آج بھی گجرات والے لوگ بہت سارے فنکشنوں میں مجھے آج بھی بلاتے ہیں, حالانکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں. تو میرے لیے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ تو یہ ہے. سیالکوٹ میں بھی ایسے ہی ہے, ڈسٹرکٹ گجرات میں بھی ایسے ہی ہے. اور اس سے بھی جو بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ نے مجھے 5 بچے دیے ہیں, 2 بیٹیاں دی ہیں, 3 بیٹے دیے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ریگولر یونیورسٹیوں تک پڑھے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بہت کامیاب جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بڑے سرٹیفکیٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک میسج بھی میں دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ 2 باتوں پہ میں نے بڑی سختی سے عمل کیا ہے, اور مجھے اس کا بہت بڑا صلہ ملا ہے. تو میں کہوں گا کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے نا, اس پہ میرا بہت زیادہ ایمان ہے کہ رزق حلال جو بندہ کماتا ہے اس کے معاملات پھر اللہ کی سپرد ہو جاتے ہیں. تو اللہ کسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے برا نہیں کرتے, اللہ بہت اچھا کرتے ہیں. دوسرا محنت جو ہے, خلوص کے ساتھ بندہ محنت کرے. اور محنت کے بارے میں بھی میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کریم ہمیں بغیر محنت کے بھی کتنا نوازتے ہیں. بہت سارے وہ چیزیں جن کے ہم حقدار نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نوازتے ہیں.
تو جب بندہ محنت کرتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندے کو اس کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بندہ اپنے ذہن میں کوئی اچھی مثبت سوچ لے کے چل پڑے، تو اس میں محنت کرتا رہے، خلوص سے چلتا رہے، تو اللہ میاں کامیابی دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ ناصر گھمن صاحب، اور میرے لیے اور میرے چینل کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک میں ایسے شخص کے ساتھ آج بیٹھا ہوں جس کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد اور کامیابی کے طور پہ جس نے بہت ساری کامیابی حاصل کی ہیں، اور میں اس پروگرام کی وساطت سے جو گھمن صاحب کی نصیحت ہے وہ اگر شعروں میں بیان کروں تو یہی ہوتا ہے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی اس تصویر کو ہمیشہ کامیاب رکھے، ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے، اور جو لوگ بھی اس جدوجہد سے گزر رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، آپ آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ جس طرح گھمن صاحب کو منزلیں ملی ہیں آپ کو ملیں گی۔ پاکستان زندہ باد، ہم بولیں آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان۔ بہت شکریہ جی۔